آج سر بی بی سی میں ایک آرٹیکل چھپا ہے BBC اردو میں کہ انڈیا کی ایک انالسٹ ہیں, انٹرنیشنل انالسٹ نینیما باسو ان کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ ہم فیلڈ مارشل جو پاکستان کے ہیں ان کو جو مرضی کہیں انڈیا میں, لیکن اپنے ملک کے لیے وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں جو کہ مودی صاحب نہیں کر سکے. اس سارے سینیریو میں کہ جو ثالثی میں اور اس ساری چیزوں میں تھا, تو وہ پاکستان کے لوگ تو نظر آ رہے ہیں لیکن انڈیا کے لوگ کہیں نظر نہیں آ رہے. بالکل ٹھیک وہ کہہ رہی ہیں, کیونکہ دیکھیے انڈیا نے اس پورے میں ایران کی پرسپیکٹو سے اپنی ریلیونس کھو دی, اور اگر کوئی رہی صحیح کسر تھی تو وہ اس بحری جہاز کو جس کے اندر کوئی 160 لوگ جان سے گئے, وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا انڈین پوائنٹ آف ویو سے. میں کیوں سپورٹ کر کے پھر آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں. 160 ایک جہاز ہے جو ان آرمڈ ہے, یوں سمجھ لیں. تو مشقوں سے واپس آ رہا تھا انڈیا سے. مشقوں نہیں جی, ایک پارٹنرشپ کا ایک ایگزیبیشن تھی, ایک گڈ ول وزٹ تھا, نو آرمڈ ایکسرسائزز. ان کے پریزیڈنٹ آف انڈیا نے پارٹیسپیٹ کیا, پارٹنرشپ ایک فلیگ ہوا تھا ان کا. یہ ہونے کے بعد وہ واپس جا رہا ہے. انڈیا کو 2 چیزیں کرنی چاہیے تھی, کہ یا اس شپ کو وہاں سے جانے نہ دیتا کہ آپ یہیں رہیں جب تک آپ کی جنگ لگی ہے, اس کو ہوسٹنگ کرتا. نمبر 2, اگر جانا تھا اس نے واپس تو امریکہ سے اور اسرائیل سے ایک ڈگری آف ایشورنس لے کے اس کو واپس بھیجا کہ یہ ہمارا مہمان تھا, اس کو گھر پہنچنے دیں. پھر سری لنکا کے قریب جا کے اس کو نیوٹرلائز کیا, تباہ کیا جاتا ہے. انڈیا اس کو ریسکیو نہیں کرتا, سری لنکن ریسکیو کرتے ہیں. تو اگر کوئی ٹرسٹ رہ گیا تھا ایران کا, چاہے وہ ڈکلیئر ابھی نہ کرے, مجھے اور آپ کو تو نہیں بتائے گا ایران, لیکن انہوں نے سبق سیکھ لیا. نمبر 1 تو پاکستان ریلیونس اس لیے ہو گیا, جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم تو سب ملکوں سے انگیج ہیں. پاکستان کی جو اسٹریٹجی پہلے رہی ہے, مئی 2025 میں بھی جو لوگوں نے کیا, جو ہماری آرم فورسز نے کیا, جو پاک فضائیہ نے کیا, تو ہم تو ارریلیونٹ بقول انڈیا سے ہوتے ہوتے ریلیونٹ ہو گئے دنیا میں. ہم ایک اسٹیبلائزنگ فورس ہو گئے. ہمیں دنیا ایک مانتی ہے کہ پاکستان کو اگنور کیے بغیر اس ایریا میں آپ مینیج نہیں کر سکتے چیزیں. نمبر 1. اور اب اگر دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان کو انگیج کیے بغیر اس طرح بھی مینیج نہیں ہو پا رہا, تو یہ ہماری اوور آل بہت بڑی ایک آپ نے جو چیز سر یہ بتائی ہے, میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس کو ایکسپلین کریں. اس میں کویشچن بھی میرا یہ ہے, ایک آپ اس کو لے مین کویشچن سمجھ لیں کہ اس وقت یہ خبریں آنا شروع ہوئی تھی کہ ایران کا جو بحری بیڑا تھا جو انڈیا سے واپس آ رہا تھا, اس کے اوپر اٹیک ہوا اور اس میں 150 کے قریب جو لوگ تھے وہ خطرے, ان کی زندگی خطرے میں آ گئی. سوال یہ ہے کہ یہ سمندروں کے اوپر بھی کوئی ملکوں کے قبضے ہوتے ہیں, کس طرح سے یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے, اس کو برقرار کیسے رکھا جاتا ہے ان قبضوں کو؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور یہ ہوا کہاں پہ تھا, تھوڑا ذرا بتا دیں. جی میں پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ سمندر کا قانون کیا ہوتا ہے, تاکہ ہم بہتر سمجھ پائیں کہ کس کا کنٹرول کہاں تک ہے. دیکھیے تقریباً ہر ملک کا جو 12 ناٹیکل مائلز ہوتا ہے, 12 ناٹیکل مائل تقریباً 20 کلومیٹر سمجھے رفلی, جو ڈسٹینس ہوتا ہے سمندر سے, اس کو کہتے ہیں ٹیریٹوریل زون. اوکے, یعنی وہ آپ کا سمجھے ملک کا ایکسٹینڈیڈ حصہ ہے, وہ آپ کی سرزمین ہے, وہ آپ کی سرزمین ہے پانی میں. ٹھیک ہے, 20 کلومیٹر تک. اس کے بعد شروع ہوتا ہے اکنامک زون. اکنامک زون ہوتا ہے تقریباً 24 کلومیٹر ناٹیکل مائل تک. وہ ہوتا ہے جو آپ کسٹمز, امیگریشن, ایلیگل ایکٹیویٹیز کو چیلنج کر سکتے ہیں. آپ کا رائٹ نہیں ہوتا, بٹ یہ رائٹ ہوتا ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر مینیفیسٹ کر سکیں, سیکورٹی مینیفیسٹ کر سکیں. اس کے بعد اکنامک زون ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تقریباً 200 ناٹیکل مائل. 200 ناٹیکل مائل تک یہ ہوتا ہے کہ آپ فشنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ منرل نکلے تو وہ بھی کیپٹلائز کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. پھر ایک کہلاتا ہے اوپن سی. اوپن سیز پھر ہو جائے یہ اینی بڈی سی, یعنی وہ کسی کا بھی نہیں ہے, کسی کی اپلیکیبل نہیں ہوتی. جیسے سمندر کے آپ سینٹر میں پاکستان سے 200 کلومیٹر دور چلے جائیں تو وہ اینی بڈی سو, وہ انڈیا کا بھی ہو سکتا ہے, وہ سری لنکا کا بھی ہو سکتا ہے, جو آپ. تو یہ مین ٹیریٹوریل جو انٹیگریٹی ہے, جس کو آپ اپنا سمجھے سوورینٹی سمجھتے ہیں, وہ 20 کلومیٹر کے قریب ڈسٹینس ہوتا ہے رفلی. یہ ہے جو ہوتا ہے. یہ جو ہوا ہے یہ انڈیا سے روانہ ہوا ہے, اور ڈاؤن ورڈ جب سری لنکا کے ساؤتھ سے گزر رہا تھا انڈین اوشن کے اندر, تو تب ان کو ٹارپیڈو نے مارا ہے, جو سب مرین کا ٹارپیڈو تھا امیرکن, ان کو ہٹ کیا گیا تھا. ویری ویل نوئنگ دی لوکیشن. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ شپ فرینڈلی ہے, ہمارا مہمان ہے, اس کو وہاں تک پہنچنے دیں. اس کو ٹارپیڈو مارنے کا تو مطلب ہے کہ لوکیشن پاس کی گئی ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرایا گیا کہ ایک جہاز آ رہا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت انڈیا نے وہاں پہ ان کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کرا پاسبلی, کیونکہ دیکھیے ایک موومنٹ اتنی بڑی ہے, ایز اے ہوسٹ انڈیا کو انشور کرنا چاہیے تھا, یا پھر ہوسٹ کرتے رہتے. وہ 1 مہینہ شپ رہ لیتا, بحری جہاز تو 2 مہینے 4 مہینے رہتے ہیں ایک دوسرے کے پاس جا کے. یہ تو فائٹر جہاز تو نہیں ہے کہ آپ نے پیٹرول بھرانا ہے اسی وقت ٹیک آف کر جانا ہے تو میں نے کہیں پہنچنا ہے. یہ انکریج کیے رکھتے ہیں اپنے ہوسٹنگ, جب تک ان کو شور نہ ہوتا کہ یہ سیف پیسیج امریکہ دینے کو تیار ہے, کیونکہ یہ ان آرمڈ جہاز تھا, یہ ایک گڈ ول کے لیے گیا تھا. اچھا خالد صاحب, اس وقت جو ایک بڑا سر سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ اسٹریٹ آف ہارمز کا, آبنائے ہارمز کا ذکر بڑا ہوتا ہے, اور کہتے ہیں کہ جی اب تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ تیل اور پیٹرول اور گیس وہاں سے نہیں آتی تھی, بلکہ پاکستان کی تو ہر چیز ہی شاید وہاں سے آتی تھی, جو مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. تو کویشچن یہ ہے کہ یہ
کھل پائے گا یا نہیں کھلے گا؟ اس پہ فائنل قبضہ کس کا ہوگا، ایران کا ہوگا یا اس سارے معاملے کے بعد امریکہ اور اس کے کچھ لوگ مل کے اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے؟ یہ تھوڑا سا بتائیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی، کیونکہ آپ آرتھوپیڈک سرجن ہیں تو میں ایک میڈیکل ٹرم یوز کر رہا ہوں. جی پلیز. اس کو کہتے ہیں اکنامک آرٹری دنیا کی، گلوبل اس کو کہتے ہیں. اور کیوں؟ اس کی وجہ سے کہ ریڈ سی دیکھ لیں آپ، انڈین اوشن دیکھ لیں، پرشین گلف دیکھ لیں، سب کو کنیکٹ کرتے ہیں. ایک ظاہر ہے کہ سوئز کنال ہے جو آبویسلی اس وقت تو کسی خطرے میں نہیں ہے بنیادی طور پر، اور ایک باب المندر ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن یہ جو پیس ہے آلموسٹ 30-32 کلومیٹر چوڑا. ایک اور میں چیز کلیئر کرتا چلوں کہ 30-32 ہے ایک کوسٹ ٹو کوسٹ، لیکن یہاں پہ جو سرفیس ہے جو اتنی گہری نہیں ہے، یعنی جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے یہ اتنا ڈیپتھ نہیں ہے. تو اس کے پاس ہارڈلی کوئی 10 کلومیٹر کا ایسا پیسیج ہے جس کے اندر ہی بحری جہاز گزرتے ہیں. یہ 34 کلومیٹر نہیں ہے، پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں. تو اس لیے ٹارگیٹ کرنا بھی ایران کو آسان ہوا ہے کہ اس کو ان کوریڈورز کا پتہ ہے کہ یہیں سے گزرنا. پہلی بات تو یہ ایک یونیک نیو فاؤنڈ ایڈوانٹیج ایران کو ملی ہے. ایران کو یہ تو پتہ تھا کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کتنی امپورٹنٹ ہے، لیکن ایران اتنی ریٹ کی طور پہ اتنا زبردست طریقے سے انفورس کر پائے گا، میرا خیال ایرانیوں کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ آلموسٹ دنیا کا 20-25% آئل نہیں، صرف جیسے آپ نے کہا LNG LPG اسٹوریج، بہت زیادہ کانوائے، سب کو بلاک کر دے گا. یہ ایک نیو فاؤنڈ ریئلٹی ہے جس کی وجہ سے ایران کو پوزیشن ٹو بارگین بہتر ملی ہوئی ہے. جو میں کہہ رہا تھا یہ پاور ٹو ہرٹ ہے نا انڈائریکٹلی. آپ ضروری تو نہیں کہ آپ کسی کو گولی ماریں، آپ ٹریڈ روک دیتے ہیں. امریکہ کی بے بسی بھی حیران کن ہے. امریکی صدر نے دوسرے دن کہا کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند نہیں کرنے دیں گے. ایران نے بند کر دیا. ایران پہ بند کرنے کے آپشنز کیا ہیں وہ میں کوئکلی بتا دیتا ہوں کیسے کر سکتے ہیں. ایک تو اس کے پاس جو اس کی اگر کوسٹ دیکھیں پہاڑی ہے، پہاڑی سلسلہ بہت ہی آنی بن ہے جو اس کو فیور کرتا ہے. کنٹورز بڑے آنی بن ہیں ایران کو، جو یہ پوری ایران کی کوسٹ ہے سمندر کی طرف، یہ بہت اونچے پہاڑ ہے نسبتاً، وہ آنی بن ہے، ٹرین ماؤنٹینیز ہے ساری کی ساری. اس کے اندر انہوں نے ٹنلز کے اندر نا کانوائز اپنے بھیجے ہوئے ہیں، ٹرکس میزائلوں کے ساتھ. یہ کرتے کیا ہے کہ ان ٹرک پر لوڈڈ ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک رات میزائل ہے ان کا، وہ تقریباً 500 کلو کا ٹن اٹھاتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، 350 کلومیٹر اینٹی شپنگ. تو وہ باہر نکالتے ہیں، 350 کلومیٹر فائر کریں گے اور واپس چلا جائے گا. اور ایسی پیسیجز ہیں جن کو ہائڈنگ بڑی ایڈوانٹیج ہے ان کو، نمبر 1. دوسرا ان کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے کوسٹل اور جو میزائل جو انہوں نے دوسرے میزائل فائر کیے ہیں مڈل ایسٹ کے بیسس پر، وہ بھی یہیں سے نکالتے ہیں، فائر کرتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں. نمبر 2. نمبر 3 ان کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے، ان کے پاس UUAVs ہے، ان کرو انڈر واٹر اٹیک وہیکلز. یہ منی اسکوٹر ٹائپ ہے، بہت چھوٹے سے ہوتا ہے، یہ انڈر واٹر ہوتا ہے، ان مینڈ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک ٹارپیڈو میزائل چھوٹا سا لگا ہوتا ہے. یہ ون وے ہوتا ہے، سوئسائڈل ہوتا ہے. یہ اگر انڈر واٹر بھیجتے جو ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ایرانیوں کے پاس ہیں، وہ اگر بھیجتے ہیں انڈر واٹر تو کسی بھی شپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ جو سیگمنٹ ہے وہ ہے مائن کرنا. مائن کرنا جو ہے